بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت سے قبر تک کا سفر کیسا ہوتا ہے اور قبر کے اندر کیا سوالات ہوتے ہیں؟ ناظرین، انسان جب مرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ انسان خواب دیکھنے کا عادی ہے۔ انسان خواب دیکھتا ہے، جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو زندہ ہوں، تو نے نئی زندگی بخش دی۔ ورنہ کچھ لوگ سوتے تو ہیں لیکن صبح اٹھ نہیں پاتے، گھر سے نکلتے تو ہیں، گھر واپس لوٹ کر نہیں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کاروبار پر جاتے ہیں، وہیں پر رہ جاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ دوستو، انسان خواب دیکھنے کا عادی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن حقیقتاً بات یہ ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ ایک سچ ہوتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے، اور جب اس کو نہلایا جاتا ہے، دفنایا جاتا، اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، وہ روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھ پر رونے والا کون ہے، کون مجھ پہ آنسو بہا رہا ہے، وہ کون ہے جو میرے پاس کھڑا مجھے غسل دے رہا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ میرے پاس دلائل موجود ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کروں گا۔ میں مین پوائنٹ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جنازے کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرا جنازہ، اور دل حال سے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے اے جنازے اٹھانے والوں، میرا جنازہ اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہو، کل کو تمہارا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا۔ قبر، جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے جب انسان کو قبرستان جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کو سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جب دفنانے کے بعد انسان واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، واپس آ رہا ہوتا ہے، اس کے قدموں کے ہٹ وہ سنتی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب تک قبر میں نہیں لٹایا جاتا وہ روح ایک فرشتے کے قبضے میں ہوتی ہے، فرشتہ اس کا مالک۔ ہاں، جیسے قبر میں لٹا دیا گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا اسلام کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ اگر تو وہ سچا آدمی ہوتا ہے، ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ من نبیوں کا، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما دینوں کا، میرا دین اسلام ہے، ما ربوں کا، میرا رب اللہ ہے۔ وہ جواب، جب وہ جواب دیتے ہیں تو جواب آواز دیتے ہیں، اس نے سچ کہا ہے۔ جنت، قبر کے اندر جنت کے ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جنت کو کھول دیا جاتا ہے، وہ اس میں راحت کے ساتھ رہ، جنتی بستر لگا دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو پھر جہنم کے آگ کے انگارے اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، آتا ہے کہ کیسے فرشتے کو اس کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے، جو بہرا ہوتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، تاکہ وہ اس کی کوئی بات نہ سنے، نہ دیکھے۔ اور وہ اس کو ایک لوہے کی اس کے پاس ایسی چیز ہوتی ہے، اگر وہ لوہے کی چیز پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے۔ اس انسان کو اس قدر زور سے مارتا ہے کہ وہ انسان ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ دوبارہ اس پر ٹھیک کرتے، پھر ایسا اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے دوستو۔ اور آتا ہے جو نیک لوگوں کی روح ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، اور جو برے لوگوں کی روح ہے وہ سجین میں ہوتی ہے۔ روح کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو وہ قبر کے عذاب کو محسوس کرتے ہیں، قبر کی راحت کو محسوس کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔